ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آیت میں جو صفات بیان ہوئے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہونی ہے، لیکن ابھی معرفت کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، اگر ممکن ہو تو آپ حضرات تھوڑا سا اور سمٹ جائیں اپنے مقام پر، اس لیے کہ باہر لوگ ہیں اور حالات اور مشکلات کے پیش نظر آپ جانتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو اتنا زیادہ ہمیں حال کے اندر ہونا چاہیے۔ گفتگو معرفت کے باب میں اور اس کی اہمیت پر ہو رہی ہے کہ اس کائنات میں ہماری خلقت کا مقصد پروردگار عالم کو پہچاننا ہے۔ اس طریقے سے تو کائنات کی ہر شے اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کا پتہ دیتی ہے، لیکن جس حد تک اس شے کا وجود ہے اسی اعتبار سے اس سے معرفت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر جماد ہے تو جماد اپنی جمادیت تک اظہار معرفت کر سکتا ہے، اگر نبات ہے اور نباتات میں سے ہے تو جمادات سے کچھ اوپر آ کر کے معرفت پروردگار کو اس کائنات میں ظاہر کر سکتا ہے، چونکہ جمادات میں جسم تو ہے لیکن نمو نہیں ہے۔ جو پتھر مثلا 100 سال پہلے 1 کلو کا تھا وہ 100 سال بعد بھی 1 ہی کلو کا ہے، لیکن نبات میں نمو ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ اس اعتبار سے معرفت پروردگار کو بیان کر سکتا ہے۔ نبات سے اوپر کی منزل ہے انسان، حیوان نبات سے اور آگے معرفت پروردگار کو اس کائنات میں ظاہر کر سکتا ہے، کیونکہ نباتات میں تحرک نہیں ہے، حیوانات میں تحرک پایا جاتا ہے۔ حیوان سے اور اوپر کی منزل ہے انسان۔ انسان اپنے پروردگار کو پہچانوا سکتا ہے، اور معرفت کے وہ منازل جو انسان میں نظر آ رہے ہیں وہ نہ حیوان میں ہیں، نہ نباتات میں ہیں، نہ جمادات میں۔ انسانوں کے اندر بھی ان کے باطن اور ان کی انسانیت اور ان کی وہ شخصیت جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کی ہے،
اور اس کے بعد اس شخصیت کو انہوں نے جتنا نکھارا ہے، اس اعتبار سے معرفت میں فرق پیدا ہوگا. ہر انسان کی معرفت ایک جگہ پر نہیں، ہر انسان ایک طریقے سے معرفت کا درس نہیں دے سکتا. پروردگار عالم کے یہاں سے جتنے درجات انسانوں کو عطا ہوتے ہیں وہ اسی معرفت پر عطا ہوتے ہیں. اور میں نے معرفت امام کے عنوان سے جو پہلا اشرا پڑھا تھا اس میں اس پر گفتگو کی تھی. حتیٰ کہ انسان کی عبادتیں بھی اگر قبول ہوتی ہیں تو معرفت کی بنیاد پر. عبادتوں میں جو ثواب ملتا ہے وہ معرفت کی بنیاد پر. اس لیے کہ عبادتیں تو ایک جیسی ہیں. مثلا ابھی آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز 7 رکعت ہے. وہ میں پڑھوں، آپ پڑھیں، کوئی عالم دین پڑھے، کوئی مرجع وقت پڑھے، کوئی امام وقت پڑھے، پیغمبر پڑھیں، سب کی 7 رکعت ہے. یا کم و زیادہ ہے؟ کہ نہیں 7 رکعت. یہ ساری نمازیں یہاں سے وہاں تک برابر ہیں؟ کا یہ سوال ہی نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ 2 لوگ شانہ سے شانہ ملائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دونوں کی نماز میں زمین سے آسمان تک کا فرق ہو. یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ فرق اسی معرفت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. انسان ماحول کی بنیاد پر، جو کی بنیاد پر پیشانی کو سجدے میں رکھے یہ اور ہے، اور انسان یہ سمجھ کے کہ وہ لائق سجدہ ہے پیشانی کو زمین پر رکھے یہ اور ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ معرفت کے فرق ہیں. یہ اور اس پر جتنی گفتگو آپ کرنا چاہیں، جتنا سوچنا چاہیں، جتنا فکر کرنا چاہیں، میں اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں سوچیں اس موضوع، فکر کریں اس پر. اس کے دیگر اس کے پہلو ہیں، کراس کوشچنز جو ذہن میں آتے ہیں پوچھیں، فکر کریں. مجھے معلوم ہوگا میں بتاؤں گا، نہیں معلوم ہوگا پوچھ کے بتاؤں گا، کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں. لیکن غور کریں اس پر، یہ ہمارے زندگی کا اصل ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب معرفت کی وجہ سے ہیں. کوئی سجدہ کرتا ہے جہنم سے آزاد ہو جائے، کوئی سجدہ کرتا ہے جنت میں چلا جائے، کوئی سجدہ کرتا ہے مقام قرب مل جائے، کوئی سجدہ کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، کوئی سجدہ کرتا ہے ان کسی چیز کے لیے نہیں چونکہ تو اہل ہے. عالی مراحل ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ائمہ طاہرین سے مخصوص ہیں. ائمہ طاہرین تو وہ بلند منازل ہیں کہ جہاں ہمارا ذہن پہنچ نہیں سکتا. جناب آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقامہ، ممکن ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہو ان کا. ابھی ایک چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا، قم میں تھے. جناب آیت اللہ بہجت ہر روز بغیر ناغے کے معصومہ کے حرم زیارت کے لیے آتے تھے. ٹائم ان کا فکس تھا، نماز صبح کے بعد، بلا ناغا، کوئی بھی موسم ہو کچھ بھی ہو، اگر چلنے کے قابل ہیں تو حرم آتے سے زیارت کے لیے. کس کی زیارت کے لیے؟ معصومہ قم. معصومہ قم کون ہے؟ امام کی بیٹی. کس عمر میں انتقال ہوا؟ 28 سال. 28 سال کی ایک خاتون جو خود نہ نبی ہے نہ امام ہے، اولاد امام، فرزند امام، قم میں دفن ہے. ہر روز آیت اللہ بہجت مثلا 70-80 برس کا انسان اس 28 برس کی خاتون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ. فرق کس چیز کا ہے؟ معرفت کا ہے. لیکن
ایک شخص نے دیکھا کہ آیت اللہ بہجت روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں. اس کو یہ اس طرح سے سوچ رہا تھا الٹ کے قضیے کو. وہ پیچھے لوگ بات کر رہے تھے کہ آغا روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا, گھوم کے کہا کہ میں اپنے اوپر یہ وظیفہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دروازے پر روز آؤں. یعنی نہ یہاں کچھ مانگنے آ رہے ہیں مثلا, نہ کچھ لینے آ رہے ہیں, نہ کسی وجہ سے آ رہے ہیں, کچھ نہیں. ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم ان کے دروازے پر روز آئیں سلام کرنے. دیکھ رہے ہیں معرفت کی منزل. تو بالآخر معرفت کی وجہ سے ساری چیزیں ہیں اس کائنات میں. اب اسی جگہ پر میں 2 جملے اور آگے کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ معرفت ہی ہے, اس پر غور کیجئے گا اس جملے پر, معرفت ہی ہے جو پروردگار کے یہاں سے انسان کو درجات دیتی ہے. قرآن مجید نے کیا کہا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. کیوں دی ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اوپر لے جا رہی ہے اس سے؟ وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر فضیلت مل رہی ہے؟ اب یہ موضوع بہت طولانی ہے, اس پر گفتگو ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا ہے, میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. آپ سوچئے گا, نبیوں کو پروردگار عالم نے جو نبوت عطا کی ہے, رسولوں کو جو رسالت عطا کی ہے, اولیاء الہی کو جو ولایت عطا کی ہے, یہ نبوت و رسالت و ولایت کا دائرہ ہے محدود. ایک مرحلہ ہے جناب آدم کی نبوت کا, ایک مرحلہ ہے جناب نوح کی نبوت کا, ایک مرحلہ ہے جناب عیسیٰ کی نبوت کا, مثلا ایک مرحلہ ہے جناب موسیٰ کی نبوت کا. کچھ صرف نبی ہیں, رسول نہیں. کچھ صرف نبی اور رسول ہیں, امام نہیں. الگ الگ مراحل ہیں. کسی کی نبوت اپنے لیے ہے, کسی کی نبوت صرف خاندان کے لیے ہے, کچھ پوری کائنات کے لیے رسول ہے کہ نہیں انبیاء میں. یہ فرق کیسے ہے؟ اسی معرفت کی بنیاد پر. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر وہ یہ کہ ایک نبی کو جو خدا نے کائنات میں بھیجا ہے, جتنا کام دے کر کے, اس پر توجہ کریں, جتنا کام دے کر کے مالک نے بھیجا ہے اس کائنات میں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ کر سکتا تھا, اسے اتنا دیا گیا. اس پر غور کریں. عجیب سی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, شاید جوانوں نے اس جہت سے نہ سوچا ہو. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ کر سکتا تھا, اس کو اتنا ہی کہا گیا. نہیں, بلکہ اس کے سعی وجودی کی حد ہی اتنی ہے. نہیں, میں اپنی بات شاید واضح نہیں کر پا رہا ہوں جتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ کریں اس پر. لیکن نبی اور نبوت کا کام, میں نے کل بھی اس پر گفتگو کی تھی, کام ان کا یہ نہیں ہے کہ آ کر کے پیغام پہنچا دیا, ختم ہو گئی بات. انہوں نے 2 پیغام نہیں, انہوں نے 3 پیغام دے دیا. بات یہ پیغام دینے کی تو نہیں ہے, یہ تو کوئی بھی جا کر کہہ سکتا ہے. نہیں, معرفت کے اعتبار سے نبی کا پروردگار سے رابطہ جتنا اس میں ظرف ہے اتنا مالک سے لینا اور اس اعتبار سے پہنچانا, اور ان لوگوں کو پھر پروردگار تک واپس لے جانا. توجہ کریں, کیونکہ ہم کس لیے آئے ہیں کہ ہم اس کائنات سے واپس جائیں, معرفت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے, قرب پروردگار حاصل ہو. ہر عبادت میں لگا ہوا قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کیا معنی قریب ہونے کے لیے؟ کوئی کہیں بیٹھا ہے پروردگار, وہاں جا کے قریب ہو جائے؟ نہیں. پھر کس لیے قریب ہونے کے لیے؟ کہا اپنی روح کو بلند کرو, اس روح میں بلندی پیدا ہو, عروج پیدا ہو پروردگار کی طرف. الصلاۃ, میں اس پر عرض کروں گا بات کی تقریر میں, الصلاۃ معراج المومن کے معنی کیا ہیں؟ کہ انسان بلندی کی طرف مائل ہو اپنے اندر.
یہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے. سہارا کون ہے؟ اولیاء پروردگار. کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ جتنی خود میں طاقت ہے. توجہ کریں. اور اسی منزل کو جتنا زیادہ انسان میں ظرف ہے اتنا آگے کے تک لے جا سکتا ہے. یہی سلسلہ ہے نبوت کا جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک. جس نبی میں جتنی صلاحیت تھی پروردگار عالم نے اس کو اتنی ذمہ داری دی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جس میں جتنی طاقت اس کو اتنی ذمہ داری دی گئی. اب جو معرفت کی کمال کی منزل پر ہے اس کو اس سے سب سے زیادہ ذمہ داری دی گئی. وہ کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغمبر کے پاس, اس سے میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو جلدی سے کہہ رہا ہوں, پیغمبر کے پاس 3 منصب ہے, نبوت اور رسالت اور امامت. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. نبوت اور رسالت ٹھہر گئی پیغمبر پر, امامت جاری رہی, پیغمبر سے آگے بڑھی. بھئی جس کے پاس امام ہونے کی صلاحیت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس پیغمبر ہونے سے زیادہ صلاحیت ہے. جس کے پاس امام ہونے کی صلاحیت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر نبی ہونے سے زیادہ صلاحیت ہے. اب اسے مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو انسان مثلا پی ایچ ڈی ہے اس کے اندر ماسٹر کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان کسی چیز پر پی ایچ ڈی ہے یہ بیچلر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جو انسان پی ایچ ڈی ہے مثلا اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر نہ کیا تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. یعنی جو انسان پی ایچ ڈی ہے کیا اس کا قیاس کسی ماسٹر سے کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کریں. جو انسان پی ایچ ڈی ہے کیا اس کا قیاس کسی بیچلر سے کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا. اس کا قیاس اسی جیسے سے ہوگا. جو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہو اس سے اس کا قیاس ہوگا. یعنی جو نبی ہے اس کے بعد جو رسول ہے اس کے بعد جو امام ہے, رسول کا قیاس نبی سے نہیں ہو سکتا, یہ بلند منزل ہے. امام کا قیاس رسول سے نہیں ہو سکتا, یہ بلند منزل ہے. نبی سے بلند ہے رسول, رسول سے بلند ہے امام. جو امام ہوگا اس کا قیاس امام ہی سے ہو سکتا ہے, نبی اور رسول سے نہیں ہو سکتا. اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے لوگوں سے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلاحیت زیادہ ہے معرفت کے اعتبار سے, صلاحیت زیادہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے. فلسفے کا لفظ ہے عرفان کا, میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. اپنے وجود کے اعتبار سے صلاحیت زیادہ ہے. سب سے پہلا وجود اس کائنات میں کون ہے؟ سب سے پہلا وجود اس کائنات میں کون ہے؟ حدیثوں کو آپ دیکھیں, مختلف حدیثیں مختلف چیزیں بتاتی ہیں. اول ما خلق اللہ هو العقل, اول ما خلق اللہ الماء, اول ما خلق اللہ القلم, اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ ارواحنا. یہ حدیثیں ہیں ساری کی ساری. سب سے پہلے پروردگار عالم نے عقل کو پیدا کیا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے پانی کو پیدا کیا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے نور کو پیدا کیا. بھیا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آج ممکن ہے کہ ساری چیزیں سب سے پہلے خلق ہوئی ہوں, کیونکہ جب کائنات کا آپ جائزہ لیں گے پوری کائنات پروردگار کے علاوہ جو بھی ہے اس کو ایک نظر میں دیکھیں, سب سے پہلے کوئی ایک ہی چیز خلق ہو سکتی ہے, یا سب سے پہلے ہیں ایک ایک کر کے. اس امام بارگاہ میں جو آیا ہے سب سے پہلے کوئی ایک ہی تو ہوگا نا. کہیں سب سے پہلے یہ آئے, پھر کہا سب سے پہلے یہ آئے, سب سے پہلے یہ آئے. خیریت تو یہ سارے سب سے پہلے کیسے آ گئے؟ اور بات آنے اور جانے کی نہیں ہے کہ آپ اعتبار کریں. مرحلہ اعتبار کرنے کا نہیں ہے, مرحلہ خلقت کا ہے. اول ما خلق اللہ,
سب سے پہلے جسے خدا نے خلق کیا، جب خلق ہو گیا تو اول ہو گیا. اب اس کے بعد جو آئے گا وہ دوم ہے، اول نہیں. لیکن اس کے معنی کیا؟ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ ورواحنا. ساری روایتیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ لگ تو نہیں رہا کہ ممکن ہے. اور جب نہیں ہے تو پھر کیا کہیں؟ روایتیں. جی میں نے اس سے پہلے کہا ہے. آپ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کہ اس امام بارگاہ میں آج جو سب سے پہلے آیا ہے وہ بیٹا ہے، ٹھیک. اس امام بارگاہ میں آج جو سب سے پہلے آیا ہے وہ باپ ہے. اس امام بارگاہ میں آج جو سب سے پہلے آیا ہے وہ بھائی ہے. اس امام بارگاہ میں آج جو سب سے پہلے آیا ہے وہ دوست ہے. یہ ممکن ہے؟ کہ نہیں یہ تو ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ کہ یہ آنے والا کوئی ایک ہی ہے. یہ آنے والا کوئی ایک ہے. جدھر سے دیکھتے ہیں ایک چیز دکھائی دیتا ہے. جس اینگل سے دیکھا ایک نیا نام دیا. جب دوست کی طرف سے دیکھا تو اسے دوست کہا، جب باپ کی طرف سے دیکھا تو اسے بیٹا کہا، جب بیٹے کی طرف سے دیکھا تو اسے باپ کہا، جب بھائی کی طرف سے دیکھا تو اسے بھائی کہا. ہے ایک. اعتبار بدل گئے تو نام بدل گیا. یعنی پروردگار عالم سے عالم کائنات میں ممکن میں خلق ہونے والی چیز کوئی ایک ہے. جس اعتبار سے دیکھا اس کا نام بدل گیا. وہ پہلی حقیقت کون ہے جو من جانب اللہ پروردگار عالم سے بغیر کسی فاصلے کے خلق ہو رہی ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، ایک حقیقت محمدیہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کچھ اور نہیں ہے، وہ ایک حقیقت محمدیہ ہے جو پروردگار عالم کے بعد اس کائنات میں ہے. اور اب یہ نہ پوچھئے گا کہ کب سے ہے، کیونکہ اب و کب و جب و تب یہ ساری لفظیں ہیں سورج و چاند کی خلقت کے بعد، یہ اس کے پہلے ہے. اور اب یہ مراحل اتنے سخت ہیں کہ میں اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرے اور خدا کے درمیان ایک حالت ہے جس کو نہ کوئی نبی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی رسول سمجھ سکتا ہے. سمجھے کیسے؟ اس کی خلقت کے پہلے کی حالت ہے. بھئی ایک بچہ جو کل پیدا ہو رہا ہے اسے کیا معلوم کہ 100 برس پہلے کیا ہوا تھا؟ کوئی بتائے تو یہ جانے. پھر بھی نہیں سمجھ سکتا ان حالات کو، اس لیے کہ عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین سے بہت بالا مراتب ہیں. بہرحال یہ پیغمبر نے کہا لی مع اللہ حال. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لہذا یہاں تک لایا ہوں آپ کو. ایک چیز ہے، کوئی ایک طرف سے دیکھا تو عقل کہلائی، ایک طرف سے دیکھا تو آب ہے، ایک طرف سے دیکھا تو قلم ہے. جب یہ تقدیر لکھ دے تو قلم ہے. جب اس کے ذریعے سے دوسرے روحیں خلق ہو تو یہ روح ہے. بالآخر یہ مراحل ہیں. ایک ہی ہے جو خلق اول، خلق اول، جمال اول، کمال اول، نور اول، حسن اول، صادر اول، مخلوق اول، ساری اولیتیں اس پر تمام ہو رہی ہیں. یہ ایک ہے. اور اس ایک کی بس کیفیت کو آپ دیکھ لیں. اس کے لیے میں نے مصلحتاً یہاں تک آپ کو روکا ہے کیونکہ میں پہلے کہہ بھی چکا تھا. لیکن ایک مرحلے کے لیے یہ ایک ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ایک ہے جب سمٹ جائے. توجہ رہے، یہ ایک ہے جب سمٹ جائے، اور یہ 14 ہے اگر کھل جائے. یہ ایک ہے اگر سمٹ جائے، یہ 14 ہے اگر کھل جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک ہے دوسرے کے بعد دوسرا، ایسا نہیں ہے. یہ اس کائنات میں ہے
یہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، یہ نانا ہے، وہ نواسا ہے، یہ زوجہ ہے، وہ شوہر ہے، یہ دادا ہے، وہ پوتا ہے. یہ کائنات کے لیے ہے، کیونکہ پروردگار عالم کو ایک عادی اور نارمل طریقے سے کائنات کو آگے بڑھانا تھا. ورنہ اصل میں یہ 14 نور ہیں، اور اگر سمٹ جائے تو ایک نور ہے جس کو میم ہے میم دال کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. اسی لیے آواز ہے انا و علی من نور واحد. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں تھا میرے نور سے علی، نہیں، انا و علی من نور واحد. پیغمبر کی حدیث ہے. وہی پیغمبر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، وہی پیغمبر کہتے ہیں انا و علی من نور واحد. اور ادھر امام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ ارواحنا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو خلق کیا. یعنی اگر ایک طرف سے دیکھو تو ہم، ایک طرف سے دیکھو تو میں. سنگولر بھی یہی ہے، پلورل بھی یہی ہے، ایک ہے. اور اب یہاں تک بات آئی ہے تو میں صرف ایک بات تکراری آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. تو میں نے کسی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچائی کہ آپ دیکھیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ آپ نے سنی ہوگی، بہت سنی ہے، کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا وسط بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد. نام کے اعتبار سے تو پہلے ہی محمد نہیں ہے، آپ کے بعد وہ سارے کے سارے بھی محمد نہیں ہیں. کس اعتبار سے؟ اصل حقیقت کے اعتبار سے. توجہ کریں، اصل حقیقت کے اعتبار سے. اور اس حقیقت پر اگر گفتگو ہو میرے عزیزوں تو بہت کچھ ہے یہاں پر کہنے کے لیے جو لوگ اہل ہیں ان کے پاس. حقیقت کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. خوب پیغمبر نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. یہ کاف کس لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. جیسا اگر پیغمبر یہاں پر کہتے اولنا کا محمد، میرا پہلا محمد جیسا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے میرا پہلا محمد ہے. اچھا یہ میرا پہلا کون؟ میں. یہ میرا کا دائرہ کہاں تک ہے؟ کہ محمد و آل محمد جو ہیں انہی میں پہلا اور دوسرا اور تیسرا جتنے سارے کے سارے یہی لوگ جو ایک جیسے ہیں. نیکسٹ ٹو پیغمبر، اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا کہ جو ایک جیسے ہیں. پہلا محمد ہے. اچھا جیسا میں اور ہے میں کوئی فرق ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ بالکل ہے. دیکھیے اگر میں پہلے ہوتا تھا آٹے واٹے سے ہم لوگ چڑیا بناتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. ایک بچے نے آٹے سے چڑیا بنائی کسی مادے سے، کسی میٹیریل سے، اور ہم نے اسے مٹا دیا. آپ نے پھر بنا دی. یہ دوبارہ بننے والی ویسی ہی ہے یا وہی ہے؟ کیوں نہ بنانے والا بدلا، نہ میٹیریل بدلا، نہ سائز بدلا، نہ ویٹ بدلا. کیا چیز بدلی کہ ویسی ہی ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے. مادہ بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، سب کچھ ساری چیزیں وہی ہیں، شکل بھی وہی ہے، فرق نہیں ہے کوئی. کا سب کچھ صحیح مگر ویسی ہی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سارے فرق خالی ظاہر میں نہیں ہوتے. اچھا پھر کیا کچھ فرق باطنی بھی ہیں. وہ باطنی فرق کیا ہے؟ کہ مثلا ایک فرق ہے وقت کا، زمانے کا. اگر پہلی والی آپ نے بنائی تھی مثلا 9:34 پر، تو دوسری والی 9:44 پر بن رہی ہے. 10 منٹ لیٹسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 10 منٹ اس سے آگے ہے. جب 10 منٹ کے بعد بنی ہے تو پھر وہی کیسے ہو گئی؟ یعنی ایک فرق، ایک تفاوت زمانے کا ہوتا ہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے میرا پہلا محمد جیسا ہے کہ تم زمانے کا بھی فرق سمجھو. نہیں، میرا پہلا محمد ہے، یہاں زمانے کا فرق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ صرف زمانہ بعد میں ہے، ہم پہلے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. اس لیے کہ یہ زمانہ بعد میں ہے، ہم پہلے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ فاطمہ تو
بضعۃ منی یا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو میں ہوں اس کا ٹکڑا فاطمہ ہے. آپ کیا ہیں؟ ما محمد الا رسول. قرآن مجید کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. وہ کہتے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جزو رسالت ہے. جزو رسالت ہے. پیغمبر اول مخلوق، بس یہاں بتاؤ جو کہ میں نے زحمت دی ہے، پیغمبر اول مخلوق، معرفت میدان الہی کا پہلا انسان. اس کے بعد جتنے آئیں گے سب اس سے معرفت لیں گے. توجہ کیجئے. اس کے بعد جو کائنات میں آئے وہ کچھ بھی ہو، وہ ملک ہو، فلک ہو، شجر ہو، دجر ہو، حلا ہو، فلا ہو، خلا ہو، کچھ بھی ہو، انبیاء ہو، مرسلین ہو، اولیاء ہو، جتنے آئیں گے اگر معرفت چاہیے تو پیغمبر سے لو. ان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پیغمبر کیا کہ سمٹ جائے تو ایک، کھل جائے تو 14. دونوں مرحلوں کو پیغمبر نے بیان کیا. ادھر کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تاکہ یہ محسوس نہ کرو کہ میرے بعد ہے. نہیں، میرا جز ہے. کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا. کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا. انا و علی من نور واحد، پیغمبر کا فقرہ ہے. میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، اور میرے بعد سلسلہ انہی دونوں سے بڑھے گا. ایک کو جز بنایا، ایک کو شریک نور بنایا. ارے اب تو پہچانو میدان معرفت میں جہاں میں کھڑا ہوں وہی یہ دونوں کھڑے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. یہ ظاہر کائنات ہے کہ یہ بعد میں آ رہے ہیں. یہ ظاہر کائنات ہے، تمہیں فرق دکھائی دے رہا ہے. لیکن اگر حقیقت میں جاتے ہو تو ان کے کنہ میں ایک چیز نکلتی ہے، اسے حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے. بہرحال میرے عزیزوں، سے زیادہ میں اس مرحلے پر آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ یہ میدان معرفت ہے کہ جہاں اگر کسی کو معرفت چاہیے وہ کوئی ہو پوری کائنات میں تو محمد اور آل محمد کے دروازے سے ملے گی. اس کے علاوہ سارے راستے باطل ہیں. سارے راستے باطل. جس کو بھی معرفت ملے گی پہلے یا بعد میں، یا وہ ظاہر بظاہر ان سے لے یا باطنی اعتبار سے ان سے لے، یہی محمد اور آل محمد ہے جو تمام معرفت الہی کا معدن ہے. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. امام حسین کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہے، جہاں سے رسالتیں پھوٹتی ہیں. یہ منزل ہے وہ. اور یہاں پر میں جو کل میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اسی کو مکمل کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ میدان معرفت ہے کہ اگر کوئی معرفت چاہیے تو وہ امام کے دروازے پر آئے. اور اب یہ بات ابھی باقی ہے، پھر عرض کروں گا کہ پروردگار کی معرفت یعنی امام کی معرفت. اور جس کو امام نے فرمایا کہ دیکھو تم لا تکونوا صالحین، انکم لا تکونوا صالحین، تم کامیاب نہیں ہو سکتے حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا اربابا الارباب. جب تک اپنے آپ کو معرفت کے میدان میں مکمل نہ کر سکو گے، جب تک اپنے آپ کو ان 4 دروازوں کے سامنے تسلیم نہ کر دو. وہ 4 دروازے کون؟ کہ لا يصلح اولها بآخرها، جس کا پہلا بھی فائدہ نہ دے گا جب تک آخر نہ آ جائے. وہ 4 دروازے کون ہیں؟ میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انی لغفار، میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. مغفرت یعنی چھپا لینا، سائے میں لے لینا. میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. کس کی؟ لمن تابا وآمنا وعمل صالحا ثم اہتدى. یہ 4 مراحل. جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، پھر جو ہدایت یافتہ رہے. ذرا سا تصرف کر رہا ہوں. جو ہدایت یافتہ رہے یعنی تابا، توحید مکمل ہو گئی، میں تفصیل بیان کر چکا. آمنا، رسالت اور تمام دوسرے عقائد مکمل ہو گئے. عمل صالحا،
کردار مکمل ہو گیا. اب یہ اہتدا کے معنی کیا ہیں؟ ساری چیزیں تو مکمل ہو چکی ہیں, اب یہ اہتدا کے معنی کیا ہیں؟ اور امام کہتے ہیں اس کے بغیر پہلا بھی فائدہ نہ دے گا. یہ عجیب مرحلہ ہے, اس کے بغیر پہلا بھی فائدہ نہ دے گا. جس طریقے سے تکبیرۃ الاحرام بے فائدہ ہے اگر سلام نہیں کہا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سلام میں نماز چھوڑ کے اٹھ جائیں تکبیرۃ الاحرام بے فائدہ ہے, سورہ بے فائدہ ہے, قرات و سجود ساری کی ساری چیزیں بے فائدہ ہے اگر سلام نہیں کہا مثلا. اب اس کے بعد اہتدا کی منزل, طریق ہدایت پر رہنا. امام نے اسی حدیث میں کہا کہ طولانی حدیث ہے یہ, کہا کہ انہو من اتل بیوتا من ابوابہا اہتدا, کہ جو گھر میں دروازے سے داخل ہو وہ ہدایت پا گیا. دروازہ کون ہے معرفت کے گھر میں داخل ہونے کا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. اور میں اس پر رکوں گا آپ کے سامنے آج تاکہ بات مکمل کروں. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں علم کا دروازہ ہوں, شہر ہوں, اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر تمہیں میدان علم و معرفت میں آنا ہے, شہر علم و معرفت میں آنا ہے, علی ابن ابی طالب سے آنا ہے. کسی اور طرف سے آئے گا ہدایت نہیں لے سکتے, کیونکہ اہتدا کی منزل نہیں ہے. اور اب اس مرحلے پر کیا خوب کہا پروردگار عالم نے اہتدا کے لیے. اب یہاں پر غور کیجئے گا کیونکہ یہاں سے باتیں زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے, قل, کہہ دو, ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا. یہ ان سے کہہ دو, الحق ایک چیز ہے کوئی, تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گیا. اب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس کے معنی کیا ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں, لیکن خدا نے اس کا اہتمام کیا تاکہ تم کم از کم پریکٹیکلی اعتبار سے بھی سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. جبکہ یہ میں ظاہر بات کہہ رہا ہوں, یہ ذوق کی گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ علمی مراحل سے بالا تر ہیں. تم خالی دیکھ بھی لو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. میں نے کہا یہ چیز آپ کہاں سے لائیں؟ کہا یہ فلاں صاحب کہاں سے لائیں. کیسے کہہ رہے کہ میں خود لایا ہوں, ان کے گھر سے لایا ہوں جا کر کے, میں ان کے گھر سے خود لایا ہوں, انہی کی ہے. اس کے معنی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز لائی جائے, توجہ کرو, پیغمبر آواز دیتے علی مع الحق والحق مع علی حیث یدور حیث ما دار. حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی مڑے. اسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, نہیں تو توضیح نہیں کر رہا ہوں, تو تفصیل نہیں بیان کر رہا, جو کہہ چکا ہوں پہلے. ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی مڑے. جب علی حق کا وجود ہے, پروردگار عالم نے اس حق کو اپنے گھر سے دیا پیغمبر کو. توجہ کریں, اس حق کو بھی پروردگار عالم نے اپنے گھر سے دیا. یا رسول, اگر تمہیں اس حق کو لینا ہے میرے گھر پہ آؤ, تاکہ دنیا سمجھے تو کہ یہ حق میرے یہاں سے آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد آیت کہتی ہے فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کے پاس تم تک آ چکا. اب جو ہدایت لے لے اس نے اپنے نفس کے لیے لی, اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے نفس کے لیے گمراہ ہوا. میں تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوں تمہارے کاموں کا. یعنی اب آزادی دی ہے مالک نے انسان کو. توجہ کریں, اب آزادی دی ہے پروردگار عالم نے انسان کو. میں تمہارے پاس سے جا رہا ہوں, یہ حق آ گیا, جس کو لینا ہو لے, جسے نہیں لینا وہ نہ لے. لیکن یاد رکھنا, نہ لینے سے حق کا فائدہ ہے اور نہ لینے سے حق کا نقصان ہے. اگر لوگے تو تمہارا فائدہ, نہیں لوگے تو تمہارا نقصان ہے. حق کو نہ کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
ہونے والا. خدا نے کتنے آرام سے کہا فمن اہتدی, جو بھی ہدایت لے لے. کیا مطلب؟ کہاں کھلا دروازہ ہے. اور اب یہاں سے کافی گفتگو ہے میرے عزیزوں. ایک نیا رخ ہے جو کائنات میں ہے, جس سے ہم غافل ہیں تقریباً. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ فمن اہتدی, جو لینا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کہاں؟ دیکھو دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ جاتا ہے ہدایت کا, اور ایک راستہ یہ جاتا ہے ضلالت کا. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تم ادھر چلنا چاہتے ہو چلو, ادھر جانا چاہتے ہو جاؤ. لیکن یہ یاد رکھنا, اگر ادھر جاؤ گے تو اس کا آخر بہشت ہے, اگر ادھر چلو گے تو اس کا آخر جہنم ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ. نہ ہم تم کو بہشت لے جائیں گے, نہ ہم تم کو جہنم لے جائیں گے. یہ راہ ہدایت ہے جو بہشت کی طرف جا رہا ہے, یہ راہ ضلالت و گمراہی ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے. جہاں جانا ہو جاؤ. یعنی ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہاں جانا چاہتے ہو, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی منزل کو اپنے اختیار سے طے کریں. بعنوان خدا ہم نے چاہا یہ ہے. آخر میں کہا نا وما انا علیکم بوکیل, ہم تمہارے وکیل نہیں ہیں. خود جو چاہے کرو اپنا, تمہارا فیصلہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم تمہارا کیس لڑیں گے. نہیں, خود کرو, خود چلو. اگر ادھر جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اور ہم نے تم کو اتنی صلاحیت دی ہے, اگر راہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو کوئی ایک بھی تم کو روک نہیں سکتا. اگر راہ ضلالت پہ جانا چاہتے ہو کوئی ایک بھی تم کو روک نہیں سکتا. حتیٰ میرا پیغمبر تمہیں نہیں روکے گا. ہم نے بنایا نہیں ہے اس طریقے سے. اور آپ دیکھ لیجیے پیغمبر کہاں روک پائے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اختیار سے طے کرو جہاں بھی جانا ہو تمہیں. اور یہ بات میرے عزیزوں میں یہاں پر روک رہا ہوں ذرا سی بات کو. یہ بات صرف وہاں کے لیے نہیں, آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی. صبح سے شام تک کی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. پڑھنی ہے نماز پڑھو, نہیں پڑھنی نہ پڑھو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھنا, پڑھو گے تو ایک راستہ ہے, نہیں پڑھو گے دوسرا راستہ ہے. اس کو تم نہیں بدل سکتے. سیدھی سیدھی بات. اس کو تم چینج ناٹ چینجیبل, اس کو تم چینج نہیں کر سکتے. ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو. لیکن نہ کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کو تم روک نہیں پاؤ گے. شوہر کی اطاعت کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو. اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر ترحم کرنا ہے کرو, ظلم کرنا ہے وہ بھی کرو. لیکن ظلم کرنے کے بعد جو نتائج مرتب ہوں گے اس کو نہیں روک پاؤ گے. اس پر آپ غور کریں, یہ شوخی والی بات نہیں ہے. میں بالکل سنجیدہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور پروردگار عند اللہ کہہ رہا ہوں, بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات کو. ایک ایک حرکت ہماری اور آپ کی, جبکہ خدا شاہد ہے مجھے ایسے جملے کہنے کا حق نہیں ہے, میں آپ سب سے بدتر ہوں. لیکن بآخر ایک کیسٹ کے طریقے سے آپ سن لیں, ایک ایک حرکت ہماری اور آپ کی یا اس راستے کی ہے یا اس راستے کی ہے. اور کل جب اس کا پرسنٹیج نکالا جائے گا, آپ دیکھتے ہیں نا انسان جب ایک اسکول وغیرہ کالج میں پڑھتا ہے تو نمبر لیتا ہے کہ اس میں فزکس میں اتنے نمبر ملے اور اس میں اتنے نمبر ملے, اس میں اتنے ملے, اور آخر جب نکلا کتنا ملے کا 62. ممکن ہے کسی میں 45 رہے ہو, کسی میں 82 رہے ہو, لیکن سب ملا کر کے 62. اسی طرح کبھی ہم ادھر چلتے ہیں, کبھی ادھر چلتے ہیں, کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں, کبھی کسی کو ماں باپ کی اطاعت کی, کبھی نہیں کی, کبھی نماز پڑھی, کبھی نہیں پڑھی, خدا نخواستہ. آخر میں جب قیامت میں پرسنٹیج نکلا تو یا ادھر یا ادھر. یہی تو ہے, یا کوئی اور منطق ہے آپ کے پاس اس چیز کی ہو تو بتائیے. یہی ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان وہی پرسنٹیج نکال دے گا پروردگار عالم.
اپنے طرف کچھ نہیں کرے گا مالک. لا مثقال ذرۃ بھی ہم تم پر ظلم نہیں کر رہیں گے. پرسنٹیج نکال دیں گے تمہارے میزان میں لا کر کے کہ تم نے پوری زندگی. اب آپ خود نکال لیجیے اپنے پرسنٹیج. اسی کو تو امام نے کہا, میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب نہیں پہنچ پاؤں گا پھر وہاں تک. اسی کو تو امام نے کہا کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے. امام کاظم فرما رہے ہیں علی اعلیٰ تحیۃ بالکرم, وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو روز اپنا حساب نہ کرے. یعنی کیا؟ روز اپنی پرسنٹیج نہ نکالے. آج آپ مجلس سے جائیے, میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیے, دونوں آدمی جا کے دیکھتے ہیں آج پورا دن صبح سے جب سے آنکھ کھلی تھی اب تک کتنے پرسنٹ ادھر تھے, کتنے پرسنٹ ادھر تھے. اور آپ میں نکال دیجئے, مثلا 50% پہ بات گئی, کل مثلا 52% ادھر گئے, 48 ادھر چلا گیا. ایک دن آئے گا جب 100% ادھر چلے جائیں گے. معلوم ہے ادھر کون ہے؟ یہ اہتداء کی منزل میں کون ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جہاں علی بن ابی طالب ہیں, جہاں امام حسن ہیں, جہاں امام حسین ہیں, جہاں زینب کبریٰ ہیں, جہاں سارے کربلا والے ادھر جا رہے ہیں. وہ ادھر کون ہے؟ میں کیا بتاؤں کون, آپ خود جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے کون ہے. ادھر کون سے لوگ ادھر کون سے کدھر چلنا چاہتے ہیں. اب میں روک رہا ہوں بات کو اسی جگہ پر. اب دیکھیے ولید کے دربار میں نے کہا تھا پہلی تقریر, مگر ولید کے دربار امام حسین نے خطبہ دیا, کیا کہا؟ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. میں امیر, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, ہمارے یہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں. یہ کائنات ہمارے ذریعے سے خلق ہوئی ہے, ہمارے ذریعے سے ختم ہو جائے گی. بنا فتح اللہ بنا ختم. وہ یزید شارب خمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. یزید کون ہے؟ شراب پینے والا, فسق و فجور کرنے والا, نفس محترم کو قتل کرنے والا. مثلی لا یبایع لمثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے سلسلہ بتایا, یہ راہ ہدایت ہے جس کا میں راہی ہوں, وہ راہ ضلالت ہے جس کا وہ راہی ہے. راہ ہدایت حسین ابن علی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, جہاں قدم رکھ دے وہی راہ ہدایت ہے. ان میں 2-3 آیتیں پڑھنا چاہ رہا تھا, ان 2-3 آیتوں میں کافی دقیق نکات ہے لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں وہاں تک. راہ ہدایت الگ نہیں ہے اہل بیت سے کچھ. اہل بیت جہاں قدم رکھ دیں وہی راہ ہدایت ہے. اب یہ ہمیں طے کرنا ہے. اب کوئی یہ چاہے ہم خدا نہ کردہ شراب پیئیں گے مگر حسینی ہے, کا یہ نہیں, ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ امام حسین نے اس کو یزید کی صفت بتایا ہے. میں نہیں کہہ رہا, امام حسین کہہ رہے ہیں. یزید شارب خمر نہیں, شارب خمر ادھر ہے, یہ اس مرحلے کی بات نہیں ہے, ادھر ہے. ہم فسق و فجور کریں گے مگر حسینی ہے, کہ ممکن نہیں ہے, فسق و فجور ادھر ہے. امام حسین روز اول یہ کہہ کر کے نکلے ہیں کہ راستوں کو پہچانو, یہ راہ ہدایت ہے جو حسین ابن علی کی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے ہم آزاد ہیں, ادھر چلیں یا ادھر چلیں. کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہمیں روک لے. فسق و فجور کرنے پر آ جائے, جتنا چاہے کرے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن نتیجہ الگ نہیں ہو سکتا. اب مثال پھر وہی دے دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. کہ دیکھو یہ شراب رکھی ہے اور یہ شربت رکھا ہے, تمہیں جو پینا ہو پی لو, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی نے شراب پی لی تو نشہ اس کا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ اس کے بس میں ہے؟ کوئی بات نہیں, متوجہ ہیں کہ نشہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہا آئے گا. شراب پینے نہ پینے پر تو اختیار ہے, لیکن نشہ آنے نہ آنے پر اختیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک تکوینی چیز ہے, اس کا ذاتی اثر ہے, وہ آ کے رہے گا. راہ ہدایت پر چلو یا ضلالت پر چلو, اس کا تو اختیار ہے, لیکن راہ ہدایت کے جو نتائج ہیں اور راہ ضلالت کے جو نتائج ہیں اس پر تمہیں اختیار نہیں ہے.
یہ ہم نے اس طرح سے کائنات کو بنایا ہے کہ وہ نتائج خود سامنے آئیں گے. راہ ہدایت یعنی راہ حسین پر چلو اختیار ہے, راہ یزید پر چلو اختیار ہے, لیکن نتائج کو تم نہیں بدل سکتے. توجہ کیجئے, نتائج کو نہیں بدل سکتے. اگر راہ حسین پر چلو گے ممکن ہے شہید ہو جاؤ مگر زندہ رہو گے. دونوں راستے الگ الگ ہیں, یہ بھی الگ ہے یہ بھی الگ ہے. اس پر چاہو چلو تمہیں اختیار ہے, لیکن جس راستے پر چلو گے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ملے گا. اس نتیجے سے جدا نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, چاہے کچھ کر لو وہ نتیجہ تمہارے ساتھ رہے گا, آخر تک رہے گا. اسی نتیجے کا نام جہنم ہے, اسی نتیجے کا نام جنت ہے, یہ رہے گا ساتھ میں. اگر تم نے راہ یزیدیت کو چھوڑ کے راہ حسینیت کو اختیار کر لیا, اچھا فرق نہیں ہے میں ہوں یا آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی تکلف نہیں جو عوامہ لگا لے ادھر کا راستہ, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لباس انسان کو کہیں نہیں لے جاتا, فرقہ انسان کو کہیں نہیں لے جاتا, انسان کا باطن انسان کو لے جاتا ہے. توجہ کریں, یہ مسائل بہت دقیق ہیں, کافی دقیق مسائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ انہیں کہہ رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں, بات ہی نہیں ہے انہیں کہ نہیں میں ہوں یا آپ, فرق نہیں پڑتا کوئی. صرف ایک لفظ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا, ایک حقیقت ہے جس سے ہم جس تک ہمیں پہنچنا ہے, ایک حسینی حقیقت ہے, ایک یزیدی حقیقت ہے کائنات میں. دونوں راستے معین ہیں. امام حسین دونوں راستوں کو پہچانوا کے کربلا کی طرف چلے ہیں, مدینے میں پہچانوا دیا یہ میرا راستہ ہے میں اس پر یہ کروں گا, یہ اس کا راستہ ہے وہ اس پر یہ کرے گا. تم ادھر آ جاؤ گے تب بھی آ سکتے ہو, ادھر جانا چاہتے ہو تب بھی جا سکتے ہو, لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ تم کو ملیں گے, جو اس کے نتائج ہیں وہ تم کو ملیں گے. اگر راہ حسین پر چلے ممکن ہے قتل ہو جاؤ مگر زندہ رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین زندہ ہے. توجہ کریں, یہ راستہ وہ ہے اگر اس پر آئے تو ممکن ہے کہ مر جاؤ مگر زندہ رہو گے. وہ اس راستے پر گئے, ممکن ہے کہ زندہ رہو مگر مر جاؤ گے. علمی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ شعاری برخورد نہیں ہے, یہ ایک علمی مرحلہ, یہ ہے نتیجہ ہے کائنات میں. اگر تم نے راہ اہل بیت, راہ محمد اور آل محمد کو اختیار کیا, راہ انبیاء کرام رسول اعظام کو اختیار کیا, یہ راستہ حیات کا ہے, یہ راستہ حیات کا ہے. اس پر ممکن ہے پریشانی ہو, بھوکا رہنا پڑے, پیاسا رہنا پڑے, جان دینی پڑے, کچھ بھی ہو, یہ تو ہوا ہے. انہوں نے یہ کام کیا تو ہمارا خون زیادہ رنگین تو نہیں ہے. اس راستے میں بہت ہے, بینک بیلنس ہے, مکان ہے, گاڑی, پتہ نہیں کیا کیا ملے گا اس میں, سب کچھ اسی پتہ. آپ دیکھیں نا جا کر کے تمام انبیاء کرام کہاں جائیے, شداد یہی ملے گا, نمرود یہی ملے گا, حامان یہی ملے گا, فرعون یہی ملے گا, کتنے یہاں ملیں گے, سب ایک سے ایک ٹھاٹ باٹ والے, سب سے ایک عالی مراتب, ایک سے ایک کھانے پینے والے سب یہی نظر آئیں گے, ایک سے ایک فاقہ کرنے والے سب یہاں نظر آئیں گے. اختیار ہمیں اور آپ کو ہے, یہ راستہ لے لیں یا وہ راستہ لے لیں, دونوں ہیں. لیکن اگر اس راستے پر چلو گے مر جاؤ گے مگر زندہ رہو گے. زندہ رہو گے کہ ہیچ, تمہیں مردہ کہنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا. دیکھ رہے ہو, تمہیں مردہ کہنے کی اجازت تک نہیں دوں گا کسی کو. کہنا کہ چھوڑو, پیغمبر سے کہوں گا گمان مت کرنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یا یہاں کا رزق کھا لو یا وہاں کا رزق کھا لو.
اور اگر یہاں چل رہے ہو میت الاحیاء، زندہ رہتے ہوئے بھی مر گئے. توجہ کریں، زندہ رہتے ہوئے بھی مر گئے کہ اس زندگی کا فائدہ کیا جس میں نہ ادھر کا کوئی اثر رہے نہ ادھر کا کوئی اثر رہے. اختیار تمہیں جہاں چاہو اختیار کرو اپنے آپ کو. مشکلات لے لو یا آسانیاں لے لو. مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا خیمہ لگا ہے. پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا تقریر میں، کہا عبید اللہ ابن حر جوفی. اچھا، امام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، امام نے اس کو بلایا، یا بلا لاؤ. قاصد گیا تو نہیں آیا. دیکھ رہا کتنا سخت ہے. امام حسین نے بلایا، نہیں آیا. سننے میں کتنا سخت لگ رہا ہمیں اور آپ کو، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہوں. تمام احکام دین کس نے دیے ہیں؟ ائمہ طاہرین نے. حسین بلا رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے. ماں باپ کی اطاعت کے لیے کون بلا رہا ہے؟ امام حسین بلا رہے ہیں. اچھے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کون دعوت دے رہا ہے؟ امام حسین دے رہے ہیں. ہم مان رہے ہیں، انشاءاللہ کہ مانیں گے. مولا اسی لیے تو یہاں آئے ہیں کہ مانیں. اگر بیمار نہ ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس آتے کیوں؟ اگر مریض نہ ہوتے تو طبیب کے پاس آتے کیوں؟ یہ فرش اعضاء نہیں ہے، یہ حسین کا مطب ہے. آؤ بیٹھو، یہاں شفا ملتی ہے، یہاں تقدیر بنائی جاتی ہے، یہاں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، یہاں کردار بدلے جاتے ہیں، یہاں جہنمیوں کو جنتی بنایا جاتا ہے. جو جتنا لے سکے فرش اعضاء حسین سے، پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو فرق نہیں پڑتا، جو جتنا لے سکے حسین ابن علی سے. اور عفا کہتے ہیں اللہ کی طرف جانے کا سب سے چھوٹا راستہ حسین ہے. بلایا، نہیں آیا. اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ امام حسین خود گئے. گفتگو ہوئی، تفصیل ہے عرض نہیں کروں گا. کہنے لگا میرا گھوڑا لیتے جائیے، بہت تیز دوڑتا ہے یہ، اگر اس پر بیٹھ کے کسی کو دوڑائیے گا وہ آگے نہیں، پکڑ لیجیے گا اس کو، اگر آپ بھاگے تو وہ آپ کو پکڑ نہیں پائے گا. ذلالت کی حد دیکھیں. امام نے کہا سن، نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. یعنی قرآن کی آیت پڑھیے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. انہیں تھوڑی ضرورت ہے، تمہیں اپنے لیے ضرورت ہے. اور اس وقت امام حسین نے وہ تاریخی فقرہ قرآن مجید کے مام کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، کہہ کر کے حسین ابن علی واپس آ گئے اس کے خیمے سے. قافلہ چل دیا. کچھ دور جانے کے بعد، ایک آدھ منزل کے بعد، امام نے دیکھا پھر خیمے لگے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کس کے خیمے؟ پوچھو. پتہ چلا کہ زہیر ابن قین کے خیمے. کہا جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. زہیر اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، بجیلا قبیلہ ہے، دو قبیلے ہیں تقریباً جن کے ساتھ میں زہیر حج کرنے کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آ رہے تھے. کردار پاک و صاف ہے، لیکن ابھی اتنی آمادگی نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ جان دے سکے. بس جہاں صلاحیت ہو اسی کو صیقل کرنا تو امام کی ذمہ داری ہے. یا بلا کے لاؤ. قافلے والے کہتے ہیں زہیر کے کہ جب قاصد آیا ہے تو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور جیسے اس نے کہا کہ زہیر تم کو مولا نے بلایا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے دسترخوان پر رکھ دیا. وہ سب سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ جس سے ڈر تھا وہی ہو گیا. دلہم زوجہ ہے زہیر کی، دلہم کہتی نبی کا نواسہ بلائے گا اور تم نہیں جاؤ گے. زہیر جاؤ دیکھو حسین کہتے کیا ہیں. زوجہ نے غیرت دلائی، زہیر اٹھے. ایسی زوجہ ہونی چاہیے جو راہ حق میں مددگار ثابت ہو.
سر جھکائے ہوئے قاصد حسین کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. مولا نے زہیر کو آتے ہوئے دیکھا, خوش ہوئے, مسکرائے, کھڑے ہوئے, استقبال کیا. یہ بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے, یہ بہت کریم لوگ ہیں, یہ اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو اسے پھر ذلیل نہیں ہونے دیتے. آئے, سلام, جواب سلام. امام حسین نے زہیر کا ہاتھ پکڑا, بغل میں دبایا اور لے کر کے پشت خیمہ پر آئے. کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب زہیر پلٹے ہیں تو قافلے والے کہتے ہیں زہیر مسکرا رہے تھے, چہرہ زہیر کا کھل رہا تھا. واپس آئے اور کہا سنو ہمارے خیمے کھولو یہاں سے. کیا ہوا؟ کہ ہمارے خیمے کھولو, ہم امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے آئے, ورنہ اب ملاقات قیامت میں ہوگی. کہا کیا ہوا؟ کہ تمہیں ایک حدیث سناؤں. کہا سناؤ. کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک پانی والی جنگ پر تھے, یا پیغمبر کے ساتھ ایک پانی والی جنگ پر تھے, اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو ایک جگہ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اور ہم کو ہمارا حصہ دیا گیا تھا. اس وقت سلمان فارسی نے ہم سے کہا تھا زہیر ایک دن آئے گا جب اسی زمین پر تم کو بڑی خوشی ملے گی, اور آج یہ وہی زمین ہے. زوجہ سے کہا میں نے تجھے طلاق دے دیا, جہاں جی چاہے چلی جا, آزاد ہے تو, غلام بھی ہے, زوجہ کا بھائی بھی ساتھ میں, کا لے کے چلی جاؤ. کہا خیریت تو کیا ہوا؟ کہا ہم حسین ہم جب تک ہمیں جہاں ہم رکھ دیں چلیں گے. کہا نہیں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہا سن میرا تیرا ساتھ زندگی کا ہے نا, اب ہم مرنے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, ابھی تک زندہ تھے تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا, اب مرنے کے لیے نکلے تو خوش ہو گئے کیونکہ اس راستے پر آ گئے اور حسین ابن علی کے ساتھ آ گئے. زوجہ کہتی نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گی, میں کہیں نہیں جاؤں گی. تمہارے ساتھ چلوں گی کہ نہیں آ سکتی تم. اگر ٹھیک ہے تم شہید ہو جاؤ گے نا حسین کے ساتھ, ہو جاؤ, ہم تمہیں روکیں گے نہیں, تم آرام سے شہید ہو جانا, ہم تمہیں مانے نہیں بنیں گے, ہم تمہارا ماتم کریں, کون سی خاص بات ہے اس میں. کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی, کوفے جاؤ. کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ سن, عرب کا یہ دستور ہے جب کسی کو قتل کرتے ہیں اس کی ناموس کو اسیر کر لیتے ہیں, اور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد تو ان کی اسیر بنے. کہا زہیر حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو بیویاں ہیں, مجھے سننا تھا اور یہ پل پل گئے. کیا کہا؟ اپنے آپ کو ان سے ملاتی ہے, وہ نبی زادیاں ہیں. بہت رو گئے عزیزوں, مجلس تمام ہو رہی ہے. زہیر نے زوجہ کو واپس کیا, امام حسین کے ساتھ آئے, کربلا آ گئے. زہیر ہی ہے جو شب عاشور کہتے ہیں مولا یہ ایک رات کا مرنا کیسا, اگر 1000 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے, ہمیں پھر زندگی ملے, پھر قتل کیا جائے, ہم آپ کی نصرت سے کوتاہی نہیں کر سکتے آقا. وہ زہیر ہی ہے جنہوں نے جناب عباس کو روز عاشور کہا تھا عباس تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی یاد ہے؟ وہ زہیر ہی ہے. وہ زہیر ہے جنہوں نے نماز ظہر پڑھتے وقت امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کے تیر روکے, اور اس کے بعد امام حسین سے اجازت لے کر کے میدان میں گئے اور جا کر کے شہید ہوئے. زہیر کے کارنامے ہیں میدان کے اندر, زہیر قین بجلی کے. کربلا کے میدان میں زہیر جام شہادت پی کے سو گئے. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا. ایک منادی کرائی گئی کہ ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا, ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے, عورتوں کو اسیر کر کے لا رہے ہیں, تماشا دیکھنے آؤ. مجھے جملہ سننا تھا. زہیر کی زوجہ نے سنا, کہیں یہ وہی قافلہ تو نہیں ہے. مشکل سے 1 منٹ, اور جتنا جی چاہے رو لیجیے گا عزیزو, کہیں یہ وہی قافلہ تو نہیں ہے. جلدی سے کوٹھے پر چڑھی, ادھر کر کے دیکھیں زہیر پر کیا گزری. اب کیا دیکھا؟ ایک نوکے نیزہ پر زہیر کا سر آ رہا. بالآخر زوجہ ہے سہاگ اجڑ گیا, روئی خوب روئی, لیکن کہتی پروردگار تیرا شکریہ, تو نے زہیر کو قبول کر لیا. قافلہ گزر گیا, نیچے اتری, غلام کو بلایا, کہا غلام
ایک کام کر دے. کہا بتاؤ بی بی. کہ جب یہ تو کام کر دے گا میں اس کی جزا میں تجھے آزاد کر دوں گی. کہا بتاؤ کیا ہے. کہ یہ کفن لے لے کربلا چلا جا. اور جا کر کے زہیر کو کفن دے کے دفن کر دینا. اور جب تو دفن کر کے آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی. اس نے کہا لا بی بی. کفن کو لیا لے کر کے گیا. اس نے حساب لگایا. کربلا سے کوفے کے فاصلے کو دیکھا. اتنی دیر کا فاصلہ ہے. اب پہنچا ہوگا. اب لاش کو ڈھونڈے گا. اب کفن دے گا. اب دفن کرے گا. جب اس نے سوچا کہ اب آنے والا ہوگا پھر کوٹھے پہ جا کر کے بیٹھ کے دیکھو کیا ہوا. دیکھا غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا کچھ دیر میں دکھائی دیا. نیچے اتری. غلام سامنے آیا. تو نے دفن کر دیا زہیر کو کفن دے کے. کچھ نہیں بولتا خاموش ہے. چہرہ اترا ہوا. آنکھوں میں آنسو. بولا نہیں جا رہا. کیا ہوا. تو نے دفن کر دیا. خاموش ہے. ارے بولتا کیوں نہیں ہے. کیا ہوا. تو کہتا بی بی مجھے آزاد کرو یا نہ کرو لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا. کہا کیوں کیا ہوا. کیا تجھے راستہ نہیں ملا کربلا کا. کہنے ملا. وہاں فوجیں لگی تھی پہنچ نہیں سکا. کہ نہیں فوجیں بھی نہیں تھی. کیا وہ زہیر کا لاشا کربلا میں نہیں تھا. کہا تھا. کہ لاشا تھا. کہ پھر تو نے کیوں نہیں دفن کیا. کہتا بی بی مجبوری تو یہی ہے. کہ کیا مجبوری ہے. کہ بی بی تم نے ایک ہی کفن تو دیا